अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली क्लास में द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के 10 सेक्शन डिस्कस किए थे। आज हम सेक्शन 11 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन 11 जो है ये जुवेनाइल कोड के प्रोसीजर के बारे में बात करता है। जुवेनाइल कोड शैल फॉलो द प्रोसीजर प्रोवाइडेड फॉर इन द कोड अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज इन दिस एक्ट। अब यहाँ दो हिस्सों में बात की गई है कि जो जुवेनाइल कोर्ट का प्रोसीजर होगा वो वही होगा जो सीआरपीसी में एक रेगुलर ट्रायल के लिए दे दिया गया है। जिस तरह किसी एडल्ट पर्सन का ट्रायल होगा, एफआईआर के बाद उसकी जो इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ेकार है, फिर चलान सबमिट होना या फ्रेम किस तरह किया जाएगा चार्ज, और ट्रायल कैसे होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो उसी तरीके से जो सीआरपीसी में दी गई हैं वही। लेकिन दूसरा हिस्सा जो इसका है वो ये कहता है कि वो तमाम मैटर्स, अब क्योंकि ये जुवेनाइल से रिलेटेड लॉ है, स्पेशल लॉ है, तो स्पेशल लॉ की कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं जो सिर्फ जुवेनाइल्स के बेस्ट इंटरेस्ट को सामने रखते हुए बनाई गई हैं। तो ऐसे मैटर्स जिनका वाज़िया तौर पे या डायरेक्टली उस जुवेनाइल से ताल्लुक है और उन मैटर्स में जो प्रोसीजर है वो इस एक्ट में दे दिया गया है, तो फिर इस एक्ट में दिए गए प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। अदरवाइज जो रेगुलर ट्रायल होता है, जैसे सीआरपीसी में दिया गया है ट्रायल, उसी तरीके से होगा। नंबर 2 पे नो पर्सन शैल बी प्रेजेंट एट एनी सीटिंग ऑफ द जुवेनाइल कोर्ट एक्सेप्ट। अब ये भी उसके बेस्ट इंटरेस्ट को सामने रखते हुए ये प्रोविजंस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं कि अभी यहाँ पे क्योंकि वो बच्चा है जो नासमझी में उसने अपना ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन आगे चल के जब वो बड़ा होगा, सोसाइटी का एक मुफीद मेंबर बनेगा, तो उसका जो माजी है वो उसकी शख्सियत पे असरअंदाज हो सकता है। तो इससे बचाव के लिए अब यहाँ पे जिन लोगों को जो डायरेक्टली कंसर्न पर्सन हैं उन्हें अदालत में मौजूद रखा जाएगा और जो गैर मुतल्लिका अशखास होंगे उन्हें अदालत से निकाल दिया जाएगा। अब अदालत में मौजूद कौन कौन से लोग हो सकते हैं? स्टाफ एंड ऑफिसर्स ऑफ द जुवेनाइल कोर्ट, parties to the case before the juvenile court, and such other persons who are directly concerned। directly concerned कौन से लोग? जिनका उस केस के साथ या उस मैटर के साथ डायरेक्टली ताल्लुक है, जिस तरह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो गया, मुद्दई है, या जो विक्टिम है, या जो ऑफेंडर, या जो विटनेसेस हैं, ये सारे के सारे डायरेक्टली कंसर्न पर्सन हैं जिनका उस वक्त अदालत में मौजूद होना ज़रूरी हो सकता है। उसके बाद गार्डियन ऑफ द जुवेनाइल एंड सच अदर पर्सन्स एज द जुवेनाइल कोर्ट डायरेक्ट्स टू बी प्रेजेंट, या फिर कोई भी दीगर लोग जिनका अदालत को मुनासिब लगे अदालत में मौजूद होना ज़रूरी है। नंबर 3 है एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स द जुवेनाइल कोर्ट में इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ जुवेनाइल्स डिसेंसी और मोरालिटी डायरेक्ट एनी पर्सन टू विथड्रॉ फ्रॉम द कोर्ट फॉर सच पीरियड एज द कोर्ट में डायरेक्ट। इन लोगों की डिटेल बता दी गई जो अदालत में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टेज पर अगर जुवेनाइल कोर्ट को लगे कि उस बच्चे की डिसेंसी या उसकी मोरालिटी को पेश नज़र रखते हुए किसी शख्स का अदालत में मौजूद होना जो है उस बच्चे की शख्सियत के लिए ख़तरनाक हो सकता है, तो अदालत किसी भी स्टेज पर उस शख्स को अदालत से जाने का ऑर्डर कर सकती है। नंबर 4, इफ़ एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स द जुवेनाइल कोर्ट इज सेटिस्फाइड that the attendance of the juvenile is not essential for the purpose of the trial। अब ट्रायल के दौरान अगर जुवेनाइल कोर्ट को लगे कि जो जुवेनाइल ऑफेंडर है उसका अदालत में मौजूद होना ज़रूरी नहीं है कि हर पेशी पे वो अदालत में आए, या जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें हर पेशी में उसका मौजूद होना वहाँ पे अगर अदालत को लगे कि ज़रूरी नहीं है, तो अदालत उसकी पर्सनल अटेंडेंस से उसको बरी ज़िम्मा भी करार दे सकती है। Number 5, when a juvenile who has been brought before the juvenile court is found to be suffering from serious illness, whether physical or mental, and requires the treatment, the court shall send such juvenile to a hospital or a medical institution where treatment shall be given to the juvenile at the expense of the state। जुवेनाइल कोर्ट में जब कोई जुवेनाइल अपीयर हो या उसको प्रोड्यूस किया जाए और जुवेनाइल कोर्ट को लगे कि वो बच्चा किसी जहनी या किसी जिस्मानी बीमारी से गुजर रहा है, तो अदालत उसे फ़ौरन हॉस्पिटल भेजेगी और उसके जो अखराजात होंगे वो स्टेट के
ذمہ ہوں گے. اس کے بعد چلتے ہیں سیکشن 12 پہ, ٹرائل آف جوینائل ود دی ایڈلٹ پرسن. Notwithstanding anything contained in section 239 of the code or any other law for the time being in force. Notwithstanding کا مطلب ہم وہی لیں گے کہ قطع نظر 239 CRPC میں جوائنٹ ٹرائل سے ریلیٹڈ جو بات کی گئی ہے اس کو ہم وہیں چھوڑ دیں گے, اسے ہم فالو نہیں کریں گے. قطع نظر جو بھی وہاں پہ لکھا گیا ہے یا پھر کسی دوسرے لا میں بھی کچھ کہا گیا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے. And subject to the provisions of subsection 2 and 3, no juvenile may be charged with and tried for an offense together with an adult. prevail کیا کرے گی یہ سیکشن, یہاں پہ اس سیکشن میں سیکشن 12 میں جو بات کی جا رہی ہے وہ prevail کرے گی, وہ لا prevail کرے گا. اور notwithstanding anything contained in section 239 میں جو کہا گیا ہے ہم اسے فالو نہیں کریں گے, بلکہ جو سیکشن 12 میں نیکسٹ آگے چل کے جو کہا جا رہا ہے ہم اسی کو فالو کریں گے. وہ کیا ہے کہ سب سیکشن 2 اور 3 کو نظر میں رکھتے ہوئے کوئی بھی جوینائل جو ہے اسے کسی ایڈلٹ پرسن کے ساتھ نہ تو چارج کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے ساتھ اس کا ٹرائل کیا جائے گا. Number 2, a juvenile may be charged with and tried together with an adult by the juvenile court if the court is satisfied that it is in the interests of justice to hold a joint trial. اور اگر ایسے معاملات ہیں جہاں پہ ایڈلٹ پرسن کو جوینائل کے ساتھ چارج کرنا یا پھر اس کو ٹرائل اس کا کرنا ضروری ہے تو پھر اس ایڈلٹ پرسن کا جو ٹرائل ہوگا وہ جوینائل کورٹ کرے گی. جوینائل کا ٹرائل تو جوینائل نے ہی کرنا ہے, اسے ہم ریگولر کورٹ میں نہیں بھیجیں گے, بلکہ جو ایڈلٹ پرسن ہوگا اس کا ٹرائل بھی جوینائل کورٹ ہی کرے گی. In case of joint trial, the juvenile court may dispense with the physical presence of the juvenile before it without any application in this regard, and juvenile may be allowed to join the court proceedings through audio visual technology link. اور یہاں پہ بھی اس کو پرسنل اٹینڈنس سے ڈسپینس کر دیا گیا ہے کہ اگر اس کا بار بار یا فزیکل پریزنس عدالت میں ہونا ضروری نہیں ہے تو پھر عدالت اس کی پروسیڈنگز کے دوران آڈیو یا پھر ویژول لنک جو ہوگا, جو ٹیکنالوجی ہے اس لنک کے ذریعے وہ اس کی اٹینڈنس کروا لے گی. سیکشن نمبر 13, ڈسکلوجر آف آئیڈینٹی آف دی جوینائل. اب یہ جتنا لا ہم پڑھتے جا رہے ہیں یہ اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے جو ہم ڈیفینیشن میں پڑھ کے آئے ہیں, بیسٹ انٹرسٹ آف دی چائلڈ. تو بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ میں جو بھی ہم اس ایکٹ میں پڑھنے جا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں وہ بچے کے بیسٹ انٹرسٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے. اب سیکشن 30 بھی اسی چیز کے لیے ہے کہ اس کی جو شناخت ہے اس کو بھی ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا. Whoever prints or publishes the name or any matter which may make known identity of a juvenile shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. اگر کوئی شخص اس کے نام کو یا اس کی ولدیت یا اس کی پہچان کو کسی طرح سے بھی, چاہے وہ پرنٹ کر کے اس کو پبلش کر کے یا کسی بھی طرح اس کو ظاہر کرتا ہے یا ڈسکلوز کرتا ہے, تو اسے 3 سال کی پنشمنٹ اور ساتھ میں اس کو لازمی طور پہ فائن بھی کیا جائے گا. تو یہ پہلا سیکشن ہے جس میں ساتھ ہی پنشمنٹ بھی بتا دی گئی ہے. Number 2, nothing in subsection 1 extends to any printing or publication of the name or any matter which may make known the identity of a juvenile if such printing or publication. اب اس کی ایک ایکسیپشن بھی آ گئی, اوپر تو پنشمنٹ بھی بتا دی گئی ہے کہ اگر کوئی نام اس کا پبلش کرتا ہے یا پرنٹ کرتا ہے تو اس کو 3 سال کی پنشمنٹ اور ساتھ فائن بھی کیا جائے گا. اب اس کی ایکسیپشن بھی آئی ہے کہ اگر اس کا نام پرنٹ کیا جاتا ہے یا پبلش کیا جاتا ہے تو اس کے لیے پرمیشن لینی ضروری ہے. اگر پرمیشن ملتی ہے تو وہ پبلش کرے گا ورنہ نہیں کرے گا. اور پرمیشن کا جہاں تک بات ہے تو پرمیشن کون دے سکتا ہے,
Nothing in subsection 1 extends to any printing or publication of the name or any matter which may make known the identity of a juvenile if such printing or publication is by or under the order in writing of the officer in charge of the police station or the police officer making an investigation into such offense, acting in good faith for the purpose of such investigation. Investigation के दौरान अगर investigating officer या फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अगर ये किसी ख़ास वजह से परमिशन देते हैं तो फिर उसको प्रिंट किया, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज की जा सकती है। दूसरे नंबर पे है बाय और विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द जुवेनाइल और द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द जुवेनाइल, या फिर जुवेनाइल खुद परमिशन दे दे या उसका कोई भी करीबी रिश्तेदार या करीबी साथी या दोस्त जो है वो परमिशन दे। तो परमिशन के बाद अगर उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जाएगा तो फिर कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन परमिशन के लिए जो नेक्स्ट ऑफ किन है, जो जुवेनाइल का कोई दोस्त करीबी साथी अगर परमिशन देता है तो उसके लिए भी यहाँ पे कंडीशन जो रेस्ट्रिक्शन है वो लगा दी गई है। Provided that no such authorization shall be given by the next of kin to anybody other than the chairman or the secretary by whatever name called of any recognized welfare institution or organization. Next of kin हर किसी को परमिशन नहीं देगा, अलबत्ता जो यहाँ पे चेयरमैन है या सेक्रेटरी है किसी रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का, उससे परमिशन देगा, अदरवाइज हर किसी को परमिशन नहीं दे सकता। एक्सप्लेनेशन में मजीद इसका जो है वो डिटेल में बता दिया गया। फॉर द पर्पस ऑफ द सबसेक्शन रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अगर किसी इंस्टीट्यूशन या किसी वेलफेयर सोसाइटी को रिकॉग्नाइज किया है और उसके चेयरमैन को परमिशन दी जाती है नेक्स्ट ऑफ किन की तरफ से, तो उस पर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं आयद होती। नंबर 3 पे चलते हैं। whoever prints or publishes any matter in relation to any proceedings before a juvenile court with respect to a juvenile referred to in subsection 1 without the previous permission of juvenile court shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। अब सब सेक्शन 3 जो है इसमें एक और रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि जुवेनाइल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होगी, पीछे तो हम पढ़ के आए हैं कि जुवेनाइल का नाम या उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, तो सब सेक्शन 3 में है कि अदालत की जो प्रोसीडिंग है, जुवेनाइल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको भी अदालत की परमिशन के बगैर डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, और अगर उसको डिस्क्लोज करता है कोई या उसकी जो है वो प्रिंटिंग या पब्लिकेशन होती है तो ऐसी सूरत में भी उसको 2 साल की सज़ा और साथ लाजमी फाइन किया जाएगा। इसी सब सेक्शन के साथ ही एक्सेप्शन भी मौजूद है। द प्रिंटिंग और publication of the judgment of any high court or the supreme court does not amount to an offense within the meaning of this section। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट अगर है तो जजमेंट को अगर डिस्क्लोज किया जाता है या उसकी पब्लिकेशन होती है तो वो कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन जुवेनाइल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी उन प्रोसीडिंग्स को पब्लिश नहीं किया जा सकेगा। अलबत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 14 है रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। द प्रोबेशन ऑफिसर शैल असिस्ट एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द जुवेनाइल कोर्ट विद इन सच टाइम एज मे बी डायरेक्टेड द कोर्ट एट एनी स्टेज रिगार्डिंग जुवेनाइल की। अब प्रोबेशन ऑफिसर जो है हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी असिस्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशन में भी मदद करेगा, और इसके अलावा अदालती जो इंक्वायरी है, अदालती मामलात हैं, अदालत की डायरेक्शन के मुताबिक और अदालत के ऑर्डर पर ये अदालत को भी असिस्ट कर सकता है और रिपोर्ट बनाएगा जुवेनाइल के
بارے میں، اور رپورٹ کس کس چیز کے بارے میں ہو سکتی ہے، وہ ہوگی جونائلز کیریکٹر، ایجوکیشنل، سوشل اینڈ مورل بیک گراؤنڈ، juvenile's admission of committing an offense if any made with free consent and voluntarily، اگر اس جونائل نے کوئی offense commit کیا ہے اور اس offense کے بارے میں وہ کوئی admission کرتا ہے اپنی آزاد مرضی سے، تو اس کے بارے میں بھی جو رپورٹ ہے وہ probation officer نے تیار کرنی ہے۔ any evidence that juvenile actually committed the offense، کوئی ایویڈنس اگر موجود ہے کہ واقعی ہی جو جونائل ہے اس نے offense commit کیا ہے اور اس کے خلاف کوئی ایویڈنس موجود ہے، تو کون سی ہے یا کس نیچر کی ایویڈنس ہے، اس کے بارے میں رپورٹ تیار کی جائے گی۔ all legal and appropriate assistance provided at all levels to juvenile for his understanding, concept and consequences even to the child's family and guardian۔ جونائل کے لیے جو بھی اسسٹنس پرووائڈ کی گئی ہے جونائل کو یا پھر بچے کو جو وکٹم ہے یا اس کی فیملی کو یا اس کے گارڈین کو، اس پورے کیس کے بارے میں اس کیس کو سمجھنے کے لیے جو قانون ہے، بیسک قانون ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جو بھی اسسٹنس اس کو پرووائڈ کی گئی ہے اس کی رپورٹ تیار کی جائے گی۔ اسٹیپس ٹیکن فار میڈیشن اور کمپرومائز ود دی کمپلیننٹ اور وکٹم اینڈ پاسبلٹی آف سیٹلمنٹ۔ اس کے علاوہ انویسٹیگیشن کے دوران یا کسی بھی سٹیج پہ جو میڈیشن، صلح یا کمپرومائز کرنے کی اگر کوئی کوشش کی گئی ہے، کس کی طرف سے کون سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اس کے بارے میں بھی رپورٹ تیار کی جائے گی۔ possibility of sending the juvenile to juvenile rehabilitation center اور release on probation۔ اس کے علاوہ جونائل کو جونائل ریہیبلیٹیشن سینٹر بھیجنے کی یا اس کو ریلیز کرنے کی پروبیشن پہ اگر اس کے چانسز ہیں یا پاسبلٹیز ہیں، اگر اس چیز کے امکانات نظر آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں، کیونکہ یہ افینس کی نیچر کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ افینس کی جو نیچر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں یا تو کمپرومائز کروانے کی کوشش کی جائے گی یا پھر اس کا جو ڈائیورژن ہم پڑھ کے آئے ہیں کمیٹی کو ریفر کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو بھی امکانات ہیں کمپرومائز کے، یا اسے ریہیبلیٹیشن سینٹر بھیجے جانا اگر ضروری ہے، یا پھر اگر ضروری ہے کہ اس کو پروبیشن پر ریلیز کر دیا جائے، تو ان تمام میٹرز کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ پروبیشن آفیسر تیار کر کے عدالت میں سبمٹ کرے گا۔ Subject to subsection 3, the report of the probation officer submitted to the juvenile court shall be treated as confidential۔ یہ رپورٹ مکمل طور پہ confidential ہوگی۔ The juvenile court may, if it so thinks fit, communicate the substances of the report to the juvenile's guardian۔ اس رپورٹ کا جو مختصر سا جو خلاصہ ہوگا، سبسٹانس جو ہیں وہ ہم خلاصے کے مطلب میں لیں گے، جو اس رپورٹ کا خلاصہ ہوگا اگر تو عدالت کو مناسب لگے تو اس کا خلاصہ جو جونائل یا اس کا جو گارڈین ہے اس کو بتایا جائے گا۔ Where any one of them disputes the contents or views contained therein, the juvenile court may give such juvenile or guardian, as the case may be, an opportunity of producing such evidence as may be relevant to the matter stated in the report۔ اب رپورٹ جو بھی ہوگی، جس بارے میں بھی ہوگی، اس کا خلاصہ یا تو جونائل کو یا پھر اس کے گارڈین کو بتایا جائے گا، اور اگر کسی بات سے گارڈین یا جونائل اتفاق نہیں کرتے تو عدالت انہیں مکمل اپرچونٹی، پوری اپرچونٹی دے گی کہ اگر اس بات کے خلاف، اس جو ہے میٹر کے خلاف اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس موجود ہے اور وہ اس کو ثابت کر سکتے ہیں تو وہ عدالت جو ہے جونائل کو پوری اپرچونٹی دے گی کہ وہ اپنی ایویڈنس لائے، اور جو رپورٹ میں جو میٹر ڈسکس کیا گیا ہے اس کے خلاف اگر وہ ایویڈنس دے سکتا ہے تو وہ لے کے آئے۔ سیکشن 15 پاورز آف جونائل کورٹ ٹو آرڈر فار دی ریلیز۔ آن ریسیٹ آف رپورٹ انڈر سیکشن 14 جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اینڈ آن دا کنکلوژن آف این انکوائری، اگر عدالت نے کوئی انکوائری کروائی ہے، اس انکوائری کی جو بھی رپورٹ آئی ہے، یا انویسٹیگیشن اور ٹرائل،
انویسٹیگیشن یا ٹرائل کنکلیوڈ ہو جاتا ہے the juvenile court میں keeping in view the best interest of the child. اب رپورٹ کو دیکھتے ہوئے انویسٹیگیشن یا ٹرائل یا انکوائری کنکلیوڈ ہو گئی ہے اور عدالت کو لگتا ہے کہ جو چائلڈ ہے اس کا بیسٹ انٹرسٹ، اس کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت کون کون سے آرڈرز پاس کر سکتی ہے. پاس این آرڈر فار دا ریلیز of the juvenile offender after the victim or complainant as the case may be pardons him. اگر وکٹم یا مدعی کمپلیننٹ جو ہے اگر اس جونائل افینڈر کو معاف کر دیتا ہے تو معافی کے بعد عدالت چاہے تو وہ اس چائلڈ کو، اس جونائل کو ریلیز کر سکتی ہے. provided that the juvenile court may refuse to release the juvenile offender. یہاں پہ ایک ریسٹرکشنز بھی لگا دی گئی ہے کورٹ پہ کہ بے شک وکٹم نے یا پھر کمپلیننٹ نے اگر معاف بھی کر دیا ہے تب بھی اگر اس جونائل کا افینس ایسا ہے، اس کی نیچر ایسی ہے جس کی وجہ سے پبلک پالیسی یا پھر جو انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ کا، ریاست کا مفاد اگر اس سے متاثر ہوتا ہے تو اسے ریلیز کرنے سے انکار بھی کر سکتی ہے. ویسے تو معاف اگر کر دیا ہے مدعی نے تو اس کو ریلیز کر دے گی، لیکن اگر اس کے افینس کی نیچر ایسی ہے جس کی وجہ سے اسٹیٹ یا پھر پبلک جو مفاد عامہ ہے اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو وہ اس کو ریلیز کرنے سے انکار بھی کر سکتی ہے. کلاس بھی ہے پاس این آرڈر فار دی کمیونٹی سروس، فائن، کمپنسیشن ٹو دا وکٹم اور کمپلیننٹ، ریسٹیٹیوشن آف پراپرٹی، کاؤنسلنگ. یہ وہی اقدامات ہیں، وہی آرڈرز ہیں جو پیچھے ہم نے ڈائیورژن میں بھی پڑھا تھا کہ کس طرح سے جو آلٹرنیٹ پروسیس ہے اس میں یہی آرڈرز دے سکتی ہے کمیٹی. تو وہی آرڈرز کورٹ بھی اگر کورٹ کو مناسب لگے تو وہ اس طرح کے آرڈرز پاس کر سکتے ہیں. آخر پہ ایک جو ورڈ یہاں پہ ہے کاؤنسلنگ. اگر تو اس بچے کے افینس کی نیچر اس طرح سے ہے جس طرح کہ وہ کسی ذہنی بیماری سے گزر رہا ہے یا پھر ایسے سرکمسٹانسز پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے وہ افینس کمٹ کرنے پہ مجبور ہو گیا تو اسے کاؤنسلنگ کے لیے بھی بھیجا جا سکتا ہے تاکہ دوبارہ اس طرح کی سچویشن سامنے نہ آئے. کلاس سی، ڈائریکٹ دی جونائل افینڈر ٹو بی ریلیزڈ آن پروبیشن فار گڈ کنڈکٹ. اس کے گڈ کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے کورٹ اسے پروبیشن پر بھی ریلیز کر سکتی ہے. اینڈ پلیس سچ جونائل افینڈر انڈر کیئر آف اے گارڈین اور اینی سوٹیبل پرسن اور سچ جونائل ریہیبلیٹیشن سینٹر established or certified for the purpose of this act for any period not exceeding the period of confinement awarded to such juvenile. لیکن اگر عدالت اسے پروبیشن پر یا کسی شخص کی نگرانی میں رکھتی ہے، کوئی سوٹیبل پرسن ہے یا اسے ریہیبلیٹیشن سینٹر بھیج دیتی ہے تو اسے صرف اتنے عرصے کے لیے ہی بھیجا جا سکتا ہے جتنا کہ کنفائنمنٹ اس کو ایوارڈ کی گئی ہے. Direct the probation officer to submit probation report in prescribed manner. اور probation officer کو جو رپورٹ تیار کرنے کے لیے عدالت نے ڈائریکشنز دی ہیں یا آرڈرز دیے ہیں وہ ان کے مطابق جو رپورٹ ہوگی وہ اسے سبمٹ کروانے کے لیے ڈائریکشن دے سکتی ہے. Provided that if a juvenile offender fails to comply with the orders or violates the conditions of orders of release on probation, the juvenile court may pass any order as it may think fit, including the cancellation of probation order. پروبیشن پر کچھ شرائط جو ہیں وہ پروبیشن پر بھیجنے کے لیے یا پروبیشن پر ریلیز کرنے کے لیے کچھ شرائط رکھی جاتی ہیں. اگر تو جونائل ان شرائط کو وائولیٹ کرتا ہے، ان میں سے کسی ایک شرط کو بھی وہ وائولیٹ کرتا ہے تو عدالت کو اگر مناسب لگے تو اس کی جو ریلیز ہے وہ اسے کینسل کر سکتی ہے. پروبیشن آرڈر جو ہے جس کے تحت اسے پروبیشن پر بھیجا گیا تھا وہ اس آرڈر کو کینسل کر سکتی ہے. کلاس ای ہے میک این آرڈر ڈائریکٹنگ دی جونائل افینڈر ٹو بی سینٹ ٹو اے جونائل ریہیبلیٹیشن سینٹر until he attains the age of 18 years or till the completion of period of imprisonment whichever comes earlier. اس کے علاوہ
جونائل افینڈر کو کسی جونائل ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھیجنے کا آرڈر کر سکتی ہے، اور وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں تب تک رہے گا جب تک کہ یا تو وہ 18 سال کا نہ ہو جائے یا پھر جو مدت اس کی امپریزنمنٹ کی ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے۔ تو آج کی کلاس کے لیے اتنے سیکشنز کافی ہیں، باقی سیکشن جو ہیں وہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔